دانیال سے زیادہ اس ٹاپک پہ موضوع کوئی بڑے کم لوگ ہیں پاکستان میں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دانیال خاص طور پہ مشرف کے دور میں 2002 میں جب یہ تمام ایک بہت بڑا اٹیمپٹ کیا گیا تھا پاکستان کے انتظامی عدالتی نظام کو ری سٹرکچر کرنے کا، اور اس میں کافی اچھی چیزیں ہوئیں اور لوکل باڈیز کے حوالے سے خاص طور پہ، اور کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں، کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوئیں. نہ امپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید ان کے اس سوچ کے اندر کمزوری تھی، جو کہ میرا ماننا نہیں ہے. اب دوبارہ یہ بات اوور ڈیو تھی. این ایف سی سے شروع کرتے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ ہر 5 سال بعد اس کا ہونا ضروری تھا. یہ 15 سال سے نہیں کی گئی. ان این آئیڈیل انوائرمنٹ کے اچھے ماحول کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کے درمیان میں جو آپس میں سوچ بچار وقت بدلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس کے فارمولے اور اس کی جو حیت ہے اس کو تبدیل کرنا مثبت سوچ کے ایک اچھی چیز ہے. مگر پہلا سوال تو وہ اس پہ کریں گے کہ اس وقت جو ہے کیا وہ سیاسی ماحول ہے یا نہیں ہے. مگر فی الحال میں چاہوں گا کہ دانیال سے ہی ڈائریکٹلی پوچھ لیتے ہیں کہ دانیال، این ایف سی کے پیچھے جو بنیادی بات ہے، وفاق نے ایک اپنی لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ صوبوں سے گلوں شکووں کی، اور صوبوں کی اپنی ایک گلے شکووں کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ وفاق نے ہمیں یہ اختیارات دیے ہی نہیں جو وعدہ کیا گیا تھا. میں چاہوں گا اس کا ذرا ڈیٹیلڈ پس منظر دے دیں کہ دونوں کا کیس ہے کیا. جی بہت شکریہ. اس میں سب سے پہلے عامر صاحب میرے خیال میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ڈیولوشن ہے یہ 3 فیزز میں کیا گیا تھا، اور سب سے پہلا فیز تھا پروونشل ٹو ڈسٹرکٹ لیول یا لوکل گورنمنٹ ڈیولوشن، اس کے بعد تھا فیڈرل ٹو پروونشل. اب جو لوکل گورنمنٹ پروونشل ٹو لوکل گورنمنٹ ڈیولوشن تھا وہ جو مشرف کا دور تھا اس کے اندر ہی ہو گیا تھا. جو فیڈرل ٹو پروونشل ڈیولوشن تھا اس کے اوپر ساری رپورٹس وغیرہ سب کچھ اپروول سب تیار تھا، لیکن چونکہ وہ لوئرز موومنٹ اور سب کچھ چل گیا تو وہ نہیں ہو پایا. وہ پھر آ کے پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو کیا 18ویں ترمیم کا، اور اس کے ذریعے سے فیڈرل ٹو پروونشل ڈیولوشن بھی ہو گیا، جس میں کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ہٹا دی گئی اور بہت ساری چینجز لائی گئیں. اور یہ عرصہ دراز سے پاکستان کے جو احساس مرومے، احساس کم تری والے جو باتیں تھیں یا جن صوبوں میں وہ بستہ تھے، ان کی یہ بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا. تو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم کرنا اسینشلی ان کا سارا نیریٹو ہی روڈ ہو گیا. آئینی ریکوائرمنٹ تھی 10 سال کے اندر ہونی چاہیے تھی، ڈیلیٹ تھی، اوورلی ڈیلیٹ تھی، بڑا اچھا ہوا ہو گیا. تو اس میں جو تھرڈ فیز تھا وہ تھا ریسٹرکچرنگ دا پروونس to shed the local government functions and adopt the federal government functions. یعنی جب مقامی حکومتیں بن گئی اور مرکز سے آ گئی تو پھر ہی صوبے کا اصل حجم پتہ چل سکتا تھا. وہ تیسرا فیز ابھی مسنگ ہے، اور وہ نہ کسی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے نہ اس کو لے کے آگے چلیں. اس کی وجہ سے صوبوں نے جو لوکل گورنمنٹ فنکشنز تھے وہ بھی کلو بیک کر لیے، ان کے پیسے بھی روک لیے، ان کا وجود ہی ختم کر دیا ہے. اور اسی طرح سے مرکز سے جو پیسے اور اختیارات آئے ہیں وہ بھی اپنے، تو آپ کے پاس اب وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہے پاکستان میں، جو مقامی حکومتوں کا کام بھی اچھا نہیں کر رہے، اور مرکز سے جو آئے ہوئے اختیارات ہیں وہ بھی اچھی طرح سے نہیں، بلکہ پیسے بہت ہیں. لہٰذا یہ کارڈوں کا بانٹ بٹیا اور گلاس ٹرینیں اور ارکے گلاب کے چھنکار، یہ اس طرح کے مغلیہ شہنشاہی چیزیں جو آپ کو جو ہے نا ارکے گلاب کے چھنکار. ہاں جی، میں آپ کی یہ ٹرمنالوجی بڑی انجوائے کرتا ہوں. 38 کروڑ روپے کا جی ابھی عید کے بعد اگلے روز 38 کروڑ روپے کا ارکے گلاب کا چھنکاؤ ہوا ہے پنجاب لاہور کی سڑکوں پہ. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا محاورتاً کہہ رہے ہیں. نہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ہر گھر میں ہیلی کاپٹر دے دیں گے جی آپ کو. اب پہلے ہوا میں ٹرین چلا دی، اب کہتے ہیں کہ ہوا میں ہی آپ کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ ہیلی کاپٹر سروس اور اس طرح کی عجیب و غریب مطلب اوت پتنگ باتیں. بہرحال وہ ان کی مرضی ہے. یہ ٹاپک میں واپس آتا ہوں، مگر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک رواج بن گیا ہے آج کل. ٹی وی فار ایگزامپل ایک مقابلہ لگا ہوا ہے حکومتی پارٹی کے ساری، بلاول صاحب اپنی روز اور ہر ٹی وی کے لیے ایک لازم ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے ٹوٹے دکھانا کہ وہ ایک گاؤں میں چلے گئے ہوئے ہیں اور بچے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا، اس طرح مریم بی بی کا. پر ایکچوئل اکانومی کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، گروتھ کتنی چل رہی ہے، ان امپلائمنٹ، پاورٹی، وہ ہٹ کے
تو یہ تختیاں لگانے کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے. اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے، پر میں جاؤں گا واپس اس پہ آئیں. آپ یہ لوکل باڈیز کا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں NFC میں، بنیادی مسئلہ تو ہونا چاہیے جو تھرڈ ٹیئر لوکل باڈیز کا، جو کہ ابھی تک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور مسنگ ہے، اس کا واقعی جو ابھی تک اشارے آ رہے ہیں ذکر بھی نہیں ہے کہ وہ ایجنڈے پہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، اس میں ہوا یہ تھا آج سے بہت برس پہلے کہ ایک اوکٹرا ضلع ٹیکس ہوتا تھا. اس کو جب ختم کیا گیا ایک نواز شریف کی ماضی کی حکومت میں، PMLN کی ماضی کی حکومت میں، تو اس کا پیسہ پورا کرنے کے لیے سیلز ٹیکس کے اوپر 1.5% اضافہ کیا گیا تھا. تو اس طرح سے مرکز کی حکومت اور صوبے اور مقامی حکومتیں، یہ سب آپس میں ان کا ایک خاص تعلق ہے کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ مرکز کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ سیلز ٹیکس کے پیسے جب تک آئیں گے، کیونکہ سب سے بڑا چنک وہ ہے، مین جو 60 to 80% فنڈنگ ہوتی تھی لوکل گورنمنٹس کی صوبوں میں، وہ اوکٹرا ضلع ٹیکس سے ہوتی تھی، بہت ضلع کی بھی اور جو اربن لوکل گورنمنٹس تھی ان کی بھی. تو اب وہ پیسے جو ہیں سارے وہ مرکز سے آتے ہیں، وہ آ کے صوبے میں اٹک جاتے ہیں، اور پروونشل فائنانس کمیشنز نے قانونی ضابطے کے مطابق وہ تقسیم جو ہے وہ مقامی حکومتوں تک پہنچانی تھی. لیکن جب مقامی حکومتیں نہیں ہوتی، وہاں افسر شاہی ہوتی ہے، تو افسروں کو تو دبا دھمکا کے تو آرام سے چپ کرایا جا سکتا ہے. تو پھر وہ پیسے جو ہیں یہ شہنشاہانہ انداز میں خرچے جاتے ہیں، اور وہ گلہ جو ہے وہ میرے خیال ہے مرکزی حکومت کو ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اس میں ساری انتظامیہ ملوث ہے، کیونکہ وہ جو 1.5% NFC کا آتا تھا لوکل گورنمنٹس کے لیے، وہ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائڈ تھا، اور اس لیے قانون میں پروونشل لا کے مطابق وہ بڑا آسان تھا پروونشل فائنانس کمیشن کو جانچنا کہ کتنے پیسے ہیں. تو انہوں نے سلائٹ آف ہینڈ کیا کیا کہ وہ 1.5% کی جو سیپریٹ لائن آئٹم تھی وہ ختم کر کے تو لمسم بھیج دیا. اب وہ کیلکولیٹ کون کرے گا، کس طرح ہوگا، وہ پروونشل فائنانس کمشن تو مسلسل نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو سلائٹ آف ہینڈز نہیں سمجھ آتا، وہ جو آپ چنکار والی گفتگو کرتے نا، آسان کیا واردات کیا کی، ہاتھ کی صفائی، سلائٹ آف ہینڈ کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی. میں آپ کے ناظرین کے لیے واردات کیا ڈالی گئی؟ واردات یہ ڈالی کہ جب وہ پیسے الگ سے نہیں بھیجے گئے، وہ مکس کر کے بھیج دیے گئے، تو پھر ان کو دوبارہ سے علیحدہ کرنا بڑا مشکل تھا. تو اس لیے پھر وہ صوبہ سمجھنے لگا کہ یہ ہمارے ہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں پروونشل فائنانس کمیشن کی جو مقامی حکومتوں کو پیسے بھیجتے رہے ہیں، وہ بالکل فلیٹ لائن ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایک ہی سطح پہ چل رہے ہیں، ہر سال وہ بڑھتے نہیں ہیں. تو اس لیے ان کا بہت برا حال ہے. اور جو پیسے جاتے بھی ہیں وہاں پر آگے MP MNA صاحبان کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی اسکیمیں لے کے تو ان کو دے کے تو وہاں سے آنن فانن جو ہے نا اپنا یہ خرچہ جات کر لیتے ہیں. تو بیسکلی وہ جو مجھے جو سمجھ آئی دانیال صاحب، آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ یہ کیس جو وفاق اور صوبے کا نہیں ہے، دونوں ہی قصوروار ہیں کہ وفاق بھی MNAs کے نام پہ اس میں وہ کام جو کہ لوکل باڈیز کرنے چاہیے وہ ٹیئر کے ہوتے ہوئے باقی بحث ہی فضول ہے. اور دونوں کا اس کے اندر انٹرسٹ بھی رہا ہے کہ یہ تھرڈ ٹیئر جو ہے جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ آئینی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، یہ پروونشل لا کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہ مس یوز ہو رہی ہے بہت. یہ نہیں، لوکل باڈیز کا ہونا اور فائنینشیل اس کی ڈیوالو کرنا، اس کی ڈیولوشن، ناٹ جسٹ پولیٹیکل ڈیولوشن. آرٹیکل 140 اس ریکوائرمنٹ آئینی کی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 140A کی سیدھی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیلئر عامر صاحب ہوا ہے، جس میں حصہ ڈالا ہے وہ جوڈیشری نے ڈالا ہے. کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ان کو کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ جا کے ڈیم بناتے ہوتے یا یہ ہسپتالوں کے چھاپے مار کے ٹرین مارتے ڈاکٹروں کے منہ پہ، جو ان کا کام نہیں تھا. ان کا کام تھا آئین کی ترجمانی کرنا. تو یہ آرٹیکل 140A کا پیس میل انہوں نے کیا. ہر چیف جسٹس نے ایک آدھا چھوٹا سا ٹوٹکا کیا. جبکہ جب یہ شاہ صاحب جو اس وقت سینئر پوزیشن جج ہے سپریم کورٹ میں، جب یہ ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس تھے، تو پھر انہوں نے ایک بڑا ہی عمدہ فیصلہ دیا تھا جو کمپریہنسو تھا. وہ ثاقب نثار صاحب نے اس کی دھجیاں اڑا دیں اور ایک قسم کے وہ ٹریفک کاپ بن گئے کہ جی ہم بتائیں گے کہ صوبے کی مقامی حکومتوں کے کیا. بھئی یہ تمہارا کام نہیں تھا، آپ فیصلہ کریں آئین میں کیا لکھا ہے. تو وہ آج تک بھی نہیں ہوا. نہیں تو اگر آئین کا صحیح طرح فیصلہ ترجمانی ہوتی تو اس میں یہ ایک پروٹیکشن تھی کہ 2001 میں جو اختیارات، مالی وسائل اور انتظامیہ کے اختیارات الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو مل چکے ہیں وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور ڈیولوشن کا مطلب ہے انتقال، تو ڈیولوشن آف پاور پلان تھا یہ.
تو اس میں بجائے یہ یقیناً کرنے کے اور آئندہ اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں مزید کوئی اگر اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کٹوتی نہیں ہو سکتی تھی کسی ان تینوں میں سے کسی چیز کی. فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز، یہ لکھا ہے آرٹیکل 140A میں. سو اس میں جو تباہی ہوئی ہے وہ جوڈیشری نے پورا حصہ ڈالا ہے. فتح خان یہ بندیال صاحب نے بھی چھوٹا سا فیصلہ کر دیا، یہ جو گلزار صاحب تھے انہوں نے بھی چھوٹا سا فیصلے کا حصہ کر دیا، ان سے پہلے جو عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے بھی چھوٹا سا فیصلہ، لیکن ایک کمپریہنسو جو فیصلہ تھا جس میں نہ صرف ان کو ختم کر کے بحال کرنے کا بلکہ ان کے الیکشنز کی ریگولیرٹی کا، الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن، پھر ان کی جو پروونشل فائنانس کمیشن تھا ان کے جو 2001 میں جو پاورز تھی ان کا، اس کی ترجمانی کہیں نہیں ہوئی.